احمد بلال محبوب صاحب پل ڈیٹ سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. احمد صاحب، آپ تو لوگوں کی پلس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں. یہ 15-20 روز کے اندر 120 روپے کا ڈیزل کا اور 84 روپیز پیٹرول کا اضافہ برداشت کر لیں گے لوگ؟ ندیم صاحب، بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ یہ برداشت کر پائیں گے یا نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ چارہ کیا تھا؟ اب دیکھیے نا جو صورتحال ہے، آپ باہر سے ایک چیز منگوا رہے ہیں، اس کی قیمت ہے، آپ اس کی قیمت پاس آن نہیں کریں گے تو پھر کیسے کریں گے؟ تو اس کا چارہ ہی کوئی نہیں سوائے اس کے ابزارو کریں. لیکن اس میں دیکھیے، میں کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن عام آدمی کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ماضی میں بہت فضول خرچیاں کرتے رہے ہیں. وہ فضول خرچیاں ہمیں روکنی چاہیے، اپنے وسائل کے اندر آنا چاہیے. آپ اپنی بلڈنگ ہی دیکھ لیں جو پچھلے 5-7 سالوں میں بنی ہے اس ملک کے اندر. ہم نے اس کے اندر ایک بادشاہانہ قسم کا مغلیہ دور کا تصرف کیا ہے. آپ اپنی پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ کو ہی دیکھ لیں. میں ابھی جو حال ہی میں رینوویشن ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کی، اس کو دیکھ لیں. آپ اپنے وسائل سے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. تو آپ کو میرا خیال حکومت کے اندر جرأت ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو ہمیشہ خوش کرتے رہنے کی کوشش کرنے کی بجائے ان کو صحیح حقائق بتائے کہ بھائی ہم ان حالات میں اس طرح سے نہیں رہ سکتے، ہمیں کچھ سختیاں اور کچھ دشواریاں برداشت کرنی پڑے گی، اور پھر لانگ ٹرم کوئی اسٹرکچرل قسم کی تبدیلیاں کریں. وہ ایکسپورٹس بڑھائیں، کچھ امپورٹس کم کریں، اپنے خرچے کم کریں، اور خرچے کم کرنے کے لیے سب حلقوں میں، سب سیکٹرز میں خرچے کم کریں. تو جب بھی اس کا کوئی حل ہوگا. لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے. ہم اگر قیمتوں کے اوپر ماتم کریں گے، لوگوں کو ڈی مورلائز کریں گے اور لوگوں سے سروے کر کے بتائیں گے کہ لوگ کس طرح سے چیخ و پکار کر رہے ہیں، تو ہم اس کو اور ایگریویٹ کریں گے. میں خیر لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں. اس وقت دنیا کے اندر قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو اب وہ قیمت تو ہر چیز کی بڑھے گی. ابھی آپ نے صحیح کہا کموڈیٹیز کی قیمتوں کے بارے میں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر ریسیشن آنے والی ہے، آرڈر کینسل ہو رہے ہیں. ہمارے ملک سے جو ایکسپورٹ جاتی ہے امریکہ کو وہ کم ہو جائیں گی، ہماری آمدنی مزید کم ہو جائے گی. تو اس پہ ہمارا کیا کنٹرول ہے اگر امریکہ میں ریسیشن؟ تو میرے خیال لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. اور خاص طور پہ آپ کا جو چینل ہے اور آپ کا جو پروگرام ہے، وہ اس کے اندر چونکہ آپ کا اکانومی کے اندر ایک خاص ایکسپرٹیز ہے اور آپ اس کو عام انداز میں لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. تو میرے خیال آپ کا تو بڑا رول ہے اس بارے میں کہ لوگوں کو سمجھائے اور حکومت کو بھی سمجھائے. سر میں 60 روپے کے اوپر حکومت کو سپورٹ کرتا رہا ہوں، لیکن یہ کل والی انکریز پہ میں سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ میرے خیال میں اس پہ ایکسچینج ریٹ میں گنجائش تھی، ادر ایریاز میں گنجائش تھی جس کو ہم کٹ ڈاؤن کر سکتے تھے. اور مرے نہیں جانا چاہیے تھا کہ IMF ہمارا گلا دبوچ رہا ہے. کیونکہ ایک پرابلم ہے، وہ ہے آپ کے سیاسی مخالف، وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں تو آپ کی ٹانگیں اور اس میں لرزش آ جاتی ہے. وہ آپ نے 60 روپے کی کاسٹ لے لی، اب آپ کو سپینڈنگ کٹس پہ جانا چاہیے تھا، IMF سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا، ڈالر ریٹ کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا. اس لیے میں کل والی انکریز کا بالکل حامی نہیں ہوں.